العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس والمراد بيان الحكم دون الخلقة. اور دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے، اور یہ مسح سر کے پانی سے مسنون ہے، اور یہ مسح سر کے پانی سے مسنون ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دونوں کان سر میں سے ہے. الأذنان من الرأس. اور اس فرمان سے آپ کی مراد حکم کو بیان کرنا ہے، نہ کہ پیدائش کو. عزیز طلبہ اکرام، اس عبارت میں کانوں کے مسح کی وضاحت کا بیان ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات ائمہ کے یہاں بالاتفاق کانوں کا مسح مسنون ہے، البتہ طریقۂ مسح میں اختلاف ہے. چنانچہ احناف کے یہاں کانوں کا مسح سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی سے کرنا مسنون ہے، اور مسح اذنین کے لیے دونوں کانوں کے مسح کے لیے مائع جدید کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں جس طرح دیگر اعضاء میں مائع جدید کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح مسح اذنین کے لیے بھی مائع جدید شرط ہے، اور سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی کے ذریعے کانوں کا مسح نہیں کیا جائے گا. ان حضرات کی دلیل حضرت حبان ابن واسع کی روایت ہے، جس کا مضمون یہ ہے انہ سمع عبد اللہ بن زید یذکر انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ فأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. حضرت عبداللہ ابن زید نے دوران وضو آپ کے مسح اذنین کی جو کیفیت بیان کی ہے، اس میں مسح کے لیے جو پانی لیا گیا تھا وہ ماء رأس کے علاوہ تھا. اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسح اذنین کے لیے مائع جدید ضروری اور مسنون ہیں. احناف کی پہلی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے الاذنان من الرأس، اور بعینہ یہی حدیث ابن ماجہ میں عباد ابن تمیم نے حضرت عبداللہ ابن زید کے حوالے سے بیان کی ہے. اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے حکم کو بیان کیا ہے، اور یہ اشارہ دیا ہے کہ جب ظاہری احکام میں کانوں کو سر کے تابع اور سر کا بعض اور جز شمار کیا جاتا ہے، جب ظاہری احکام میں کانوں کو سر کے تابع اور سر کا بعض اور جز شمار کیا جاتا ہے، تو شرعی احکام میں بھی ان کی بعضیت اور جزئیت برقرار رہے گی، اور مسح رأس کے لیے لیا گیا پانی مسح اذنین کے لیے بھی کافی وافی ہوگا. ولا يحتاج المتوضی الی ماء جدید. اور وضو کرنے والا مسح اذنین کے لیے مائع جدید کا محتاج نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان حکم شرعی پر
اس لیے محمول کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد احکام و مسائل کی تشریح و توضیح ہے. آپ کی بعثت احکام و مسائل کی تشریح و توضیح کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ خلقت اور پیدائش کی وضاحت کے لیے ہوئی ہے. ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تری خشک ہو گئی ہو. مسح اذنین کے لیے مائع جدید اس وقت لیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ہاتھوں کی تری خشک ہو گئی ہوگی اور آپ نے مائع جدید لے کر ہاتھوں کو تر کر کے پھر مسح کیا ہو، ورنہ عام حالتوں میں تو یہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأس ہی سے اذنین کا بھی مسح فرمایا کرتے تھے. قال وتخلیل اللحیة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل بذلك وقيل هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض. فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا بھی مسنون ہے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا تھا. ایک قول یہ ہے کہ تخلیل لحیہ حضرت امام ابو یوسف کے یہاں سنت ہے اور حضرات طرفین کے یہاں جائز ہے، اس لیے کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ اس کے محل میں فرض کو پورا کیا جائے اور داڑھی کا اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے. عزیز طلبہ کرام، داڑھی میں خلال کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس عبارت میں اس مسئلہ مذکورہ کی وضاحت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے داڑھی کا خلال کرنا بھی ایک سنت ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیل لحیہ کا حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہے، نزل علی جبرائیل وامرنی ان اخلل لحیتی اذا توضأت. اس کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور ابن حبان وغیرہ میں بھی تخلیل لحیہ کے متعلق آپ کا معمول منقول ہے. وقیل هو سنت عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفہ و محمد. فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے میں تخلیل لحیہ کا مسنون ہونا تنہا امام ابو یوسف کا قول ہے اور حضرات طرفین کے یہاں یہ عمل مسنون نہیں، البتہ اس کے کرنے کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے، بدعت نہیں، اس لیے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیل لحیہ کا عمل ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیل لحیہ کا عمل ثابت ہے، اور یہ مسنون اس وجہ سے نہیں ہے کہ وضو میں سنت کا مطلب یہ ہے کہ محل وضو میں فرض کی تکمیل کی جائے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ محل وضو میں وضو کی جگہ میں فرض کی تکمیل کی جائے، اور داڑھی کا اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے کیونکہ داڑھی کے اندرونی حصے میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. لہذا جب لحیہ کا اندرونی حصہ محل فرض نہیں ہے تو اس کی تکمیل بھی مسنون نہیں ہوگی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرات طرفین نے اس کو جائز قرار دیا ہے. قال وتخلیل الاصابع لقوله صلی اللہ علیہ وسلم خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ. فرماتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
تم لوگ اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو تاکہ انگلیوں کے مابین جہنم کی آگ نہ گھس سکے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ عمل مسنون ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ عمل مسنون ہے کہ یہ فرض کا اپنے محل میں اکمال ہے۔ قال وتکرار الغسل الى الثلاث لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم، والوعيد لعدم رؤيته سنة۔ فرماتے ہیں کہ غسل کو 3 کے عدد تک مقرر کرنا بھی مسنون ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا اور یوں فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو کیا اور یوں فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کو 2 گنا کر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو کیا اور یوں فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں کا وضو ہے۔ چنانچہ جس نے اس پر زیادہ کیا یا اس سے کم کیا تو اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا، اور یہ وعید ایسا کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ سنت نہ جاننے کی وجہ سے ہے، اور یہ وعید ایسا کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ سنت نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ عزیز طلبہ کرام، تخلیل اصابع اور تثلیث کا بیان۔ اس عبارت میں وضو کی سنتوں میں سے 2 سنتوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ دوران وضو ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا مسنون ہے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اہتمام و انتظام کا فرمان صادر ہوا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلی حدیث تو وہی ہے جسے صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس باب کی سب سے اہم حدیث وہ ہے جو سنن 4 میں مذکور ہے اور جسے علامہ ابن حمام نے بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت لقیط ابن صبرہ ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم وضو کرو تو کامل وضو کرو اور انگلیوں کے مابین خلال کر لیا کرو۔ امام ترمذی نے اس حدیث پر حسن صحیح کا لیبل لگا کر اس کی افادیت کو 2 چند کر دیا ہے۔ وَلِأَنَّهُ اکمال الفرض فی محلہ، یہاں سے تخلیل اصابع کے مسنون ہونے کی عقلی دلیل کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور ان میں خلال کرنے سے محل فرض میں فرض کی تکمیل ہوتی ہے، اور جس عمل کے ذریعے محل فرض میں فرض کی تکمیل ہوتی ہے وہ عمل سنت کہلاتا ہے، اس لیے تخلیل اصابع بھی مسنون ہوگا۔ خلال کی کیفیت، ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ہتھیلی کی طرف سے ڈالے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل ایک دوسرے سے ملا لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے انگلیوں کو ہتھیلیوں کی پشتوں پر لے جائے اور پھر جہاں انگلیوں کا سرا ابتدائی حصہ اور ناخن ہے وہاں سے شروع کرے اور پہلے دائیں ہاتھ میں پھر بائیں ہاتھ میں خلال کرے، اور یہی طریقہ عام طور پر رائج ہے۔ پیروں میں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی خنصر،
چھوٹی انگلی سے دائیں ہاتھ کے خنصر کے مابین خلال کرنا شروع کرے اور پھر اس پیر کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے خنصر پر ختم کرے۔ وتکرار الغسل الى الثلاث لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عمل غسل میں تکرار بھی مسنون ہے، یعنی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صاحب کتاب نے غسل کی قید لگا کر یہ اشارہ دیا ہے کہ تکرار کا عمل غسل کے ساتھ ہی خاص ہے اور مسح میں تکرار نہیں ہے۔ اعضائے ثلاثہ کا غسل ہے، اس میں تو تثلیث سنت ہے لیکن مسح میں تکرار نہیں ہے۔ عنایہ ہی میں ہے کہ بعض لوگوں نے پہلے غسل کو فرض اور دوسرے غسلوں کو سنت اور تیسرے غسلوں کو اکمال فی محل الفرض قرار دیا ہے، مطلب پہلی مرتبہ دھونا فرض، دوسری مرتبہ دھونا سنت اور تیسری مرتبہ فرضوں کو اپنے محل میں پورا کرنا ہے۔ اور بعض لوگوں نے پہلے غسلوں کو فرض اور دوسرے اور تیسرے کو سنت کہا، جبکہ کچھ لوگوں نے دوسرے کو سنت اور تیسرے کو نفل کہا۔ بہرحال 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور حضرات خلف و سلف سے یہی منقول ہے، اسی کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھ کر اس میں کمی زیادتی کرتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مجرم ہے اور عتاب خداوندی کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص پانی کے کم ہونے یا 3 مرتبہ دھو لینے کے بعد اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، 3 سے زائد مرتبہ دھوتا ہے، تو وہ اس وعید سے خارج ہے۔ وعید صرف اسی شخص کے لیے ہے جو اسے سنت نہ گردانے، سنت نہ سمجھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔